کھلونا ہے جیسے توڑ کے پھینک دیا، جب چاہا توڑ دیا، جب چاہا اسے جوڑ دیا۔ کھلونا تو جڑ جاتا ہے، ٹوٹا دل موت تک نہیں جڑتا۔ تو میرے نبی کی خوبصورت صفت زبان کا بول میٹھا۔ وہ طفیل ابن عمر دوسی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو ان کو مکے والوں نے کہا کہ یہاں ایک جادوگر آیا ہے، جو سنتا اسی کا ہو جاتا۔ تو انہوں نے نا ڈر کے نا ایسے روئی کے بنا کے نا گولے اور اپنے کان میں ڈال دی کہ میں تو سنوں گا ہی نہیں کہ میرے اوپر جادو نہ چل جائے۔ طواف کر رہا تھا تو اس کی نظر پڑی ہمارے نبی پر، آپ نماز پڑھ رہے تو ایک دم اس کے دل میں کشش آئی، کیا نورانی چہرہ ہے۔ تو ساتھ والے سے پوچھتا ہے یہ آدمی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہوا یہ وہی جادوگر ہے جس سے ہم تمہیں ڈرا رہے تھے۔ تو طفیل کہتے ہیں میرے جی میں آیا یہ چہرہ جادوگر کا تو نہیں ہوتا، ان کے چہروں پر تو نحوست ہوتی، یہاں تو نور ہی نور ہے، اور میں اتنا بڑا سردار آدمی ہوں اپنی قوم کا، مجھے اتنا بھی نہیں پتہ غلط کیا ٹھیک کیا ہے۔ میں اس کی سنتا ہوں، ہو سکتا ہے اچھی بات ہو تو میں لے لوں گا، اور اگر جادو ٹونا ہوگا تو میں نہیں لوں گا۔ میں کڑے کوئی ان پڑھ نادان۔ روئی نکالی، طواف پورا کر کے اور آ کے بیٹھ گیا اللہ کے نبی کے پاس۔ آپ نفل پڑھ رہے تھے، آپ نفلوں سے فارغ ہوئے تو کہنے لگا ما تقول یا محمد، اے محمد کیا بات کرتے ہو تم؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واستغفرہ واتوکل علیہ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں نا، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اچھا میں ترجمہ بھی کر دوں تو آپ کے لیے کوئی کشش نہیں، میرے لیے کوئی کشش نہیں۔ یہ کلام عربی ہے، سننے والا عرب ہے اور کلام کو سمجھتا ہے، اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ سب تعریفیں اللہ کی، اس کی تعریف کرتا ہوں، اس پہ توکل کرتا ہوں، اس کی مدد کا طلبگار ہوں۔ جسے ہدایت دے اسے گمراہ کوئی نہیں کرتا، جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت کوئی نہیں دیتا۔ تو ترجمے میں کوئی آپ کے دل دماغ پہ کوئی جھٹکا لگے کچھ بھی نہیں، لیکن وہ عرب تھا، کلام عربی تھا۔ کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہنا، تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر پی لیے، تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر پی لیے، دوبارہ کہنا۔ ہم نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کہنے کا ہاتھ بڑھا، مجھے ایمان، کلمہ پڑھا۔ لا یقول الخنا، بھائیو سب سے زیادہ روزہ ہمارا گندہ ہوتا ہے اس زبان سے، گالیاں، جھوٹ، غیبت، چغلی، شکایتیں، الزام، بہتان، جھوٹے دعوے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی باتیں اور لوگوں کی غیبت، لوگوں کا دل توڑنا، اس سے سب سے زیادہ روزہ خراب ہوتا ہے۔ اور صرف روزہ نہیں، پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو روزانہ مجھے لڑائی جھگڑے سننے پڑتے ہیں فیملیز کے، تو جتنی لڑائیاں ہیں 99.9 یعنی اشاریہ ایک بیچ میں سے نکال دو، 99.9 لڑائیاں اس زبان کی وجہ سے، کہ نہ ادھر والوں کی زبان قابو میں ہے، نہ ادھر والوں کی زبان قابو میں ہے، اور اس کا زہر ایسا ہے کہ کوبرے کی تو ویکسین تیار ہو گئی ہے، وہ لگاؤ تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ یہ جو اندر کوبرا بیٹھا نا، کالا ناگ،
اس کا زہر جس کے اندر اتر جائے اس کے لیے آج تک کوئی ویکسین نہیں تیار۔ تو میرے نبی کی کیا خوبصورت بات اللہ نے ہزاروں سال پہلے بتائی، لا یقول الخنا، وہ کبھی ایسا نہیں بولیں گے جس سے کسی کے دل کو دکھ پہنچے۔ اگلی بات جو چال پر میں نے بتایا تھا کہ اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے ہمیں چلنا بھی سکھا کہ چلنا کیسے، لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یعنی میرے پاؤں بھی روزہ رکھیں، میں یہ بات کر رہا تھا، میرے ہاتھ روزہ رکھیں، غلط نہ تولو، اکثر تاجر بیٹھے ہو، غلط نہ تولو، محکموں والے غلط فائل پہ سائن نہ کرو، رشوت دو نہیں، رشوت لو نہیں، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، وہ بتا رہا تھا، تکبر کی چال نہ چلو۔ اب سنو اپنے نبی کی تعریف سنو، سبحان اللہ۔ ہم خشک لکڑیوں پر چلیں، کتنا بھی احتیاط سے چلیں تو نیچے سے کوئی آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کھڑکھڑ 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 آواز آئے گی نہیں آئے گی؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا نبی بھیج رہا ہوں جو عاجزی تواضع کا ایسا نمونہ ہو، بلندی کا ایسا نمونہ ہوگا کہ قاب قوسین او ادنیٰ، کہ آسمان بھی سکڑ جائیں گے، عرش بھی سکڑ جائے گا، اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہو جائیں گے، مقام ایسا ہوگا، اور زمین پر وہ اتنا عاجز ہوگا کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، وہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اتنی عاجزی سے چلے گا کہ لکڑیوں کی آواز نہیں آئے گی۔ کتنی احتیاط، خشک پتوں پر تو کوئی چڑیا بیٹھ جائے تو کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے، لیکن میرا رب اس نبی کی تعریف فرما رہا ہے کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو آواز نہیں آئے گی، ایسی تواضع والا نبی ہوگا۔ یہ دو ہی باتیں آپ روزے میں لے لو، ایک زبان پہ کھاتے تو نہیں، اللہ کا فضل ہے، پیتے بھی نہیں، اللہ کا فضل ہے، ایک پابندی اور لگا دیں، اس سے جھوٹ نہیں بولنا، اس سے گالی نہیں دینی، اس سے غیبت نہیں کرنی، اس سے کسی کو دل توڑنے والی بات نہیں کرنی ہے۔ لوگوں کے میرے نبی نے یہاں تک فرمایا فَإِذَا صَابَكَ أَحَدٌ، اگر کوئی تمہیں ماں بہن کی گالی بھی دے، اگر کوئی تمہیں ماں بہن کی گالی بھی دے تو تم کہنا انی صائم، بھائی میرا روزہ ہے، میں جواب نہیں دے سکتا، میرا روزہ ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے جن بھائیوں نے رکھا ہوا ہے، خوش قسمت ہیں کہ ایک بہت بڑا فریضہ میرے اللہ کا ہماری طرف متوجہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ امت اس کو رکھ رہی۔ کچھ اور ہیں، کچھ غافل اب بھی ہیں جو نہیں رکھ رہے، لیکن میرے بھائیوں بہت بڑا فریضہ ہے، اسلام ہماری طرف متوجہ ہے۔ اور یہ صیام اور صوم کا میں نے آپ کو فرق بتایا۔ صوم ہے صرف جانور کی طرح منہ بند کر کے بیٹھ جانا، اور صیام ہے دماغ کی سوچ سے لے کر پاؤں کی چال تک کا کو روزے میں لے آنا، کہ یہاں تکبر، ادھر نفرت، ادھر کھوٹ، ادھر خیانت، ادھر گالی گلوچ، ادھر گانا موسیقی، ان ساری چیزوں سے روزہ رکھ دو۔ جو ایسا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہتا ہے، لعلکم تتقون، تمہیں تقویٰ ملے گا، تمہیں تقویٰ ملے گا۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ یہ جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی ہے۔ جنت کی چابی کیسے ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑ لگاؤ، کدھر یا اللہ؟ اس جنت کی دوڑ لگاؤ جس کی سبحان اللہ چوڑائی ساتوں آسمان زمین یوں جوڑ دو ایسے، جہاں جا کر یہ ختم ہو، لمبا ہوتا ہے، عرض چھوٹا ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے طول میں تو ان کی دساں تو سمجھ نہیں آنا، میں تمہیں وہ جنت کی چوڑائی بنتی ہے۔ وہ زمین آسمان کیا بلا ہے، زمین تو چلو ہماری چھوٹی سی ہے، آسمان کیا چیز ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے ایک ایک پاسے، یہ نہیں کہ سارے عرش، ایک پاسے کسے کونے ایک سمندر ہے جس میں ایک لہر جو اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر اٹھتی ہے۔ ایک منٹ کا تم روزہ رکھو کیا ہوگا، یہ جنت کی چابی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رمضان کی افطاری کھاتے تھے اور سحری کھاتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اور افطار کرتے تھے 15 رمضان کو جا کے، 15 دن نہ کھانا نہ پینا، اس کو کہتے ہیں صوم وصال۔ 15 دن کے بعد افطاری فرماتے، پھر 16ویں روزے کی سحری کرتے اور 29 ہوتا یا 30 ہوتا اس پہ جا کے اس کی افطاری کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی کا خون پیا تھا۔ یہ خون وہ لگواتے ہیں، جونکیں لگواتے ہیں تو اس سے خون نکلا، تو آپ نے عبداللہ بن زبیر کو دے کر فرمایا کہ اس کو جا کے دفن کر کے آؤ۔ وہ باہر گئے اور سارا پی لیا، تو جب اندر آئے تو آپ نے فرمایا دفن کر دیا؟ کہا ہاں جی، وہاں کیا ہے جہاں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے کہا لعلہ کا شرب تھا، لگتا ہے تو نے پی لیا؟ کہا ہاں جی پی لیا۔ کہا بس اب لوگوں کی خیر نہیں۔ مطلب ایک دفعہ نا عرب کے بہادروں کا تذکرہ ہو رہا تھا، بھائی کون کون بڑا بہادر ہے، تو لوگ نام لے رہے تھے، عمرو بن مادی کرب، مقداد بن اسود، قیس بن مکشوف اور طلحہ بن خویلد اور زبیر بن عوام، اس طرح بات چل رہی تھی۔ تو کسی نے کہا تم عبداللہ بن زبیر کا نام ہی نہیں لے رہے ہو؟ تو کہنے والوں نے کہا ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، جنات کے نہیں، وہ تو انسان ہے، وہ تو جن ہے، وہ تو جن ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے۔ تو وہ مدینے سے روزہ رکھ کے چلتے تھے اور 8ویں دن مکے میں آ کے افطار کرتے تھے، راستے کی گرمی اور دھوپ اور پیاس کو برداشت کرتے کرتے۔ یہ عام انسان نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اور ان کے علاوہ کرتا تھا۔ یہ کیسے کرتے تھے؟ نبی کا خون اندر گیا اور ان کی نورانیت بھی گئی اور اس کی روحانیت بھی گئی اور اس کی طاقت بھی گئی۔ تو وہ 15 دن کے بعد رمضان، ان کی صرف 2 سحریاں 2 افطاریاں ہوتی تھی پورے رمضان میں۔ ہم تو افطاری میں کھا کھا کے اپنی مت مار دیتے، رمضان کے علاوہ تھوڑا کھاتے ہیں، رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ ہے کم کھانے کا، افطاری تھوڑی کرو، سحری تھوڑی کرو، تاکہ تمہیں بھوک لگے، اس بھوک سے تمہارے جسم کے فاسد مادے جلیں، تمہارے معدے کو ریسٹ آئے، آنتوں کو ریسٹ آئے، جگر کو آرام ملے، پتے کو آرام ملے، تلی کو آرام ملے۔ لیکن تم تو سموسوں سے اپنی تباہی پھیر دیتے۔ چلو سموسے والوں کے لیے تو اللہ نے روزی لگانی ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک اللہ کا بہت بڑا فریضہ ہماری طرف متوجہ ہے اور وہ روزہ ہے۔ اس کو میرے نبی رجب کا چاند دیکھ کر کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اور جب آپ رمضان آ جاتا تھا تو آپ کی ساری عبادات بدل جاتی تھی۔ ایک دفعہ رمضان سے پہلے آپ کھڑے ہوئے، ہم نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، یہ سامنے کون آ رہا ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ وہ کون آ رہا ہے تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھو گے کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ کون آ رہا ہے؟ تو صحابہ نے مڑ کے دیکھا، بندہ ہی کوئی نہیں۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، یہ کون آ رہا ہے؟ تو انہوں نے پھر مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں۔ پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، یہ کون آ رہا ہے؟ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بندہ تو کوئی ہے نہیں۔ تو کہ اوحی نزل، کوئی وحی آئی ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں وحی نہیں آئی۔ اچھا عدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے جو آپ کی نظر دیکھ رہی ہے دیوار سے پار بھی اور ہم نہیں دیکھ رہے، تو ہم کوئی تیاری کریں، تلواراں چاہیے؟ تو فرمایا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر کون آ رہا ہے؟ تو سنو، آپ نے کہا
رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا ہے؟ کہ اس میں پورے سال کے گناہوں کو اللہ جلا دیتا ہے۔ بھوک ایک آگ لگاتی ہے، پیاس ایک آگ لگاتی ہے۔ اسے بولنا کیوں مشکل ہو رہا ہے کہ میری عادت ہے پانی پینے کی، تو مجھے تکلف ہو رہا ہے بولنے میں کہ گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب بھوک لگتی ہے اور جب پیاس لگتی ہے تو ایک حرارت پیدا ہوتی ہے۔ خالی مشین چلتی ہے تو رگڑ پیدا ہوتی ہے، اس میں آئل ہو گریس ہو تو پھر وہ رگڑ نہیں ہوتی، تو اس سے ایک آگ پیدا ہوتی۔ پچھلے 330 دنوں کے گناہ، 11 مہینے 11 یا 33، 330 دنوں کے گناہوں کو اللہ ایک ایک کر کے اس روزے کی بھوک کی آگ میں ڈالتا ہے اور جلاتا ہے، ڈالتا ہے جلاتا ہے۔ کپڑا دھلتا ہے پانی سے، لوہا اور دھات کو دھویا جاتا ہے آگ سے، گناہوں کو بھی اللہ دھوتا ہے روزے دار کے روزے کی بھوک کی آگ سے۔ تو روزانہ یوں بھٹی میں گناہ جاتے ہیں اور یہ صاف ہوتا ہے، جاتے ہیں 29ویں روزے یا 30ویں روزے اللہ اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا۔ جیسے اب یہ راڈ پرانا سا ہے تو کلی بھی کروا لے، تو اس کی کوئی کلی کروا لے تو وہ ایک دم چمکدار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی 30 دن مسلسل جب نوجوان، بوڑھے، ہمت والے، کمزور مریض کو اللہ نے اجازت خود دے دی ہے، جب وہ روزہ رکھتے ہیں اور پورا مہینہ اس میں وہ چلتے ہیں تو آخری رات اللہ ان کو بہت صاف کر کے یوں کر دیتا ہے جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے۔ سبحان۔ اور ایک اور حدیث، میں کئی دنوں سے رمضان بیان کر رہا ہوں لیکن یہ حدیث ایک دفعہ بھی بیان نہیں ہوئی، ابھی آپ کی برکت سے یاد آئی۔ عملان موجبان وعملان بامثالهما وعمل الى 10 امثالها و700 ضعف وعمل لا يعلم ثواب عامله الا اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں جن کی جزا واجب ہے۔ من مات یؤمن باللہ دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھ کے مر گیا وہ جنت میں جا کے رہے، جنت میں جا کے رہے گا۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جا کے رہے گا۔ کیا ساری زندگی اس کی پٹھی سیدھی گزری ہوئی، اگر موت پہ کلمہ کہہ گیا، اس لیے کسی کو حقیر نہ جانا، کسی کو حقیر نہ جانا۔ میں جواد وسیم صاحب بڑے اداکار تھے تو تبلیغ میں لگ گئے، کہنے لگے ہمارا ایک ساتھی اداکار تھا، ہر عیب اس میں تھا، ہر گندگی میں بھری ہوئی اس کی زندگی تھی، اور اس کو سٹیج پر ہارٹ اٹیک ہوا، کوئی نماز پڑھتے ہوئے نہیں، کوئی روزہ رکھتے ہوئے نہیں، سٹیج پر ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہم اس کو اٹھا کے پیچھے لائے تو وہ زور زور سے کلمے پڑھ رہا تھا، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے جان نکل گئی۔ ساری زندگی شراب، فحاشی، بدکاری، جوا، سٹیج، ہر گندگی ہے، اور مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، پھر وہ 1000 سال بھی زندہ رہے تو جنت میں گیا۔ کسی کو حقیر نہ جانا، کسی کو حقیر نہ جانا، کسی کو حقیر نہ جانا۔ ابو زرع ایک بہت بڑے محدث ہیں، تو ان کا انتقال ہو رہا تھا، وہ بے ہوش تھے، تو اب قریب محدثین بیٹھے تھے، اور وہ ہوش میں ہوتے تو کہتے جی کل لا الہ الا اللہ، وہ تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اب سب کی تمنا ہے کہ اتنا بڑا
وہ ایسے امام تھے حدیث کے، وہ فرماتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں قل ہو واللہ یاد ہے۔ 1,00,000 حدیث مجھے ایسے یاد ہے جیسے تمہیں قل ہو واللہ یاد ہے۔ تو ان کے ساتھ بیٹھے تھے منذر بن شازان اور ابو حاتم۔ تو اب ایک حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث ہے۔ تو ادھر جو محدث بیٹھے تھے نا انہوں نے اس حدیث کی سند پڑھی، حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور چپ ہو۔ ادھر بیٹھے کان میں آواز گئی، شعور بے ہوش ہوتا ہے، لا شعور بیدار ہوتا ہے۔ ادھر جو بیٹھے تھے انہوں نے اس حدیث کی سند پڑھی، حدثنی بندار قال حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب۔ آدھی سند حدیث کی پڑھ کے یہ بھی چپ ہو گئے، یہ بھی چپ ہو گئے۔ جو بولتے رہو گے نا مرتے ہوئے وہی یاد آئے گا، جو بولو گے وہی موت پہ یاد آئے گا۔ اب یہ بے ہوش پڑے ہیں لیکن ادھر آواز گئی لا شعور میں، شعور بیدار نہیں ہوا، شعور بے ہوش تھا، اور ابو زرع کی زبان حرکت میں آئی، حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ عملان موجبان، دو عمل کی جزا واجب ہے، کلمے پہ مر گیا تو جنت ہے۔ اس لیے میں جب اللہ تعالیٰ نور جہاں کی بخشش کرے، میں کوئی اس کا وکیل نہیں ہوں، اس نے بڑی اچھی زندگی گزاری، اچھی زندگی نہیں گزاری لیکن کریم ذات سے واسطہ ہے، پتہ نہیں کون سی ادا پسند ہے، اور اللہ کہے جاؤ معاف کی۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے کہ پھر تو موجوں ہو گئی، موجوں ہو گئی۔ آپ نے کہا کیڑی گل نہیں موجوں ہو گئی؟ کہا سخی بادشاہ ناپتے بھی چھڑ دینا، سخی بادشاہ ناپتے بھی چھڑ دینا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو شرک پہ مر گیا اس کی جزا جہنم واجب، جو کلمے پہ مر گیا اس کی جنت واجب۔